بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف بھائی، لن یضربا لن یضربا لن یضربو، لن تضربا لن تضربا لن یضربنا، لن تضربا لن تضربا لن تضربو، لن تضربی لن تضربا لن تضربنا، لن اضربا لن نضربا۔ اصل میں ذوالفقار صاحب نے بھی بتایا، شاید کل میرے ذہن سے اتر گیا، آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ لن اضربا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ لن اضربا لن نضربا۔ یہ کاتب کی غلطی ہے۔ کاتب جو لکھتے ہیں نا، یہ وہ عالم نہیں ہوتے بیچارے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ غلطی کر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں؟ غلطی کر جاتے ہیں۔ لن اضرب لکھ دیا اس نے، لن نضرب لکھ دیا اس نے۔ یہ اس لیے ہم یہ علم حاصل کر رہے ہیں کہ ہم لکیر کے فقیر نہ رہیں، ہمیں قانون کا پتہ ہو۔ ابھی یہ دیکھیں نا، ذوالفقار صاحب نے بات کی اور ایک دو اور بھائی نے بات کی، تو ان کے پاس ان کے ذہن میں قانون تھا، ایک قانون ہے۔ ٹھیک ہے، ہری بتی جلے گی تو جناب آپ نے سگنل اپنے جو ہے نا گاڑی چلائے رکھنی ہے، لال آ گئی، ریڈ بتی آ گئی، آپ نے روک لینا ہے۔ قانون ہے بھائی، کچھ بھی ہو، گاڑی ہو نہ ہو، کچھ بھی ہو، آپ نے وہاں اسٹاپ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ قانون ہے، لن لام نون کا قانون ہے۔ جب یہ مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو مضارع کے جہاں 5 صیغے آتے ہیں نا، ان کو جو پیش آتی ہے ان کو یہ زبر سے بدل دے گا، تو یہ کچھ بھی ہو جائے ایسا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں کبھی بھی یہ جو ہے نا لن اضرب نہیں ہوگا، وہ لم داخل ہوتا تو پھر لن اضرب، لم اضرب یا لم نضرب ہوتا۔ جب آپ کے ذہن میں آ گیا نا کہ یہ قانون ہے، انٹرنیشنل قانون ہے، یہ سمجھو گیا، عالمی قانون ہے، عربی کا قانون ہے کہ جو لام نون مضارع پہ داخل ہوں گے، جو 5 جگہ پیش آتی ہے وہاں نصب دے دیں گے بس۔ ٹھیک ہے، تو معلوم ہو گیا کہ یہ لکھنے والے سے غلطی ہو گئی ہے۔ کس سے ہو گئی؟ لکھنے والے، یعنی وہ رائٹر نہیں، یہ جو چھاپا، یہ جو ہمارے مکتبے چھاپتے ہیں نا، وہ ان بھائی سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں قانون کا پتہ ہو کہ لام نون جب داخل ہوتے ہیں تو یہ نصب دیتے ہیں، یہ جزم نہیں دیتے۔ نصب کہتے ہیں زبر کو، جزم کہتے ہیں ساکن کرنے کو، یہ جزم نہیں دیتے، یہ نصب دیتے ہیں۔ جزم دیتا ہے لم۔ تو آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے، لن یضربا لن یضربا لن یضرب، لن تضرب لن تضرب لن یضربنا، لن تضربا لن تضربا لن تضربو، لن تضربی لن تضربا لن تضرب، لن اضربا لن نضربا۔ مجہول کیا؟ لن یضربا لن یضربا۔ اب یہاں بھی بھائی نے ساکن ہی کر دیا اس کو، دیکھیں نا، جزم دے دیا ہے، حالانکہ جزم کبھی بھی نہیں آئے گا۔ لن یضربا لن یضربا لن یضربو لن تضربا، یہاں بھی جزم دے دیا ہے، بھائی نے کمال کر دیا، لکھنے والے نے بھی۔ لن تضربا لن تضربا لن یضربنا، ادھر بھی جزم دے دیا، لن تضربا لن تضربا لن تضربو لن تضربی لن تضربنا لن اضرب لن اضربا، یہ سارا ہی کمال کر دیا ہے۔ 5 کے 5 صیغے غلط کر دیے اس بھائی نے، اللہ اس کا بھلا کرے۔ تو ہم نے اس لیے تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے، حدیث پڑھتے ہوئے ہم قانون کو مد نظر رکھیں، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا ہاں جی یہ ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو یہ ہم نے گردان ہم نے پڑھ لی تھی، گردان یعنی دہرانا۔ اب آگے چلیے جی، آج آگے ہے صرف کبیر فعل امر حاضر معلوم۔ صرف کبیر فعل امر حاضر معلوم، ٹھیک ہے۔ امر حاضر میں نے بتایا تھا نا، ایک حاضر کے ہوتے ہیں، ایک غائب کے ہوتے ہیں، ایک متکلم کے ہوتے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا۔ غائب کے 6 صیغے ہیں، حاضر کے 6 صیغے ہیں، ایک متکلم کا، ایک واحد متکلم کا، جمع متکلم کا، 14 صیغے ہوتے ہیں۔ تو آج صرف ہم پڑھیں گے کس کو؟ حاضر کو، 6 صیغوں کو۔ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، یہ جو 6 صیغے نا حاضر کے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے بے لام، بھی آگے نا، صرف کبیر فعل امر حاضر معلوم بے لام، اس میں لام نہیں آئے گی، آگے آئے گا نا لام والے بھی، وہ غائب والے لام میں آ جاتے ہیں، مجہول والے لام میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا۔ اضرب تو مار، امر حاضر معلوم، تو مار، تو ایک مرد مار۔ اضربا تم 2 مرد مارو۔ اضربو تم 2 سب مرد مارو۔ اضربی تو ایک عورت مار۔ اضربا تم 2 عورتیں مارو۔ وہ اضربا دونوں یعنی کہ سیم ہے، لیکن آگے جب وہ صیغہ آئے گا نا معلوم ہو جائے گا کہ مؤنث کا ہے یا مذکر کا ہے۔ ما قبل ما بعد، پہلے والے سے یعنی اضرب سے پہلے والے اور بعد والے حرف سے پتہ چل جاتا ہے، اسم سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے۔ اضربنا، اضرب اضربا اضربو اضربا اضربنا،
ادرب ادربا ادربو ادربی ادربا ادربنا، آپ نے ایسے یاد کرنا، ادرب ادربا ادربو ادربی ادربا ادربنا، ادرب ادربا ادربو ادربی ادربا ادربنا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگلی بات ہے، اس کا تھوڑا سا قانون سمجھ لے، آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ ادرب کیا ہے؟ ادرب اصل میں یہ جو امر حاضر ہے نا، یہ مضارع سے بنتا ہے۔ امر حاضر معلوم، امر حاضر معلوم، فعل امر حاضر معلوم، مضارع حاضر معلوم سے بنتا ہے۔ جیسے آتا ہے نا تدریبو، تدریبان تدریبون، تدریبین تدریبان، تدریبن، جو 6 ہوتے ہیں نا مضارع کے جو سیگے، 6 سے یہ 6 بنتے ہیں۔ امر حاضر معلوم مضارع سے ملتا ہے، مضارع حاضر سے بنتا ہے۔ کیسے بنتا ہے؟ وہ اس طرح بنتا ہے جیسے تدریبو ہے نا، تدریبو، تدریبو سے ادرب بنا ہے۔ تدریبو سے کیا بنا ہے؟ ادرب۔ غور سے سنیے، توجہ کیجیے، تدریبو سے، تدریب واحد مذکر حاضر کا سیگا ہے نا، تدریبو، تدریبان تدریبون آپ نے پڑھا ہے۔ تدریبو سے ادرب بنا ہے، وہ کیسے بنا ہے کہ تا جو ہے علامت مضارع اس کو گرا دیا۔ علامت مضارع 4 ہیں، الف تا یا نون، تو تدریب جو تا ہے یہ تدریب واحد مذکر حاضر میں، تو تدریبو ہے نا، تا کو گرا دیا اور آخر کو ساکن کر دیا۔ کہ تا کو گرا دینا ہے، آخر کو کیا کرنا ہے؟ ساکن کرنا ہے۔ اب جب ہم تا کو گرائیں گے، آخر کو ساکن کریں گے، تا کے بعد اگر کوئی ایسا فعل ہے مضارع کا جو متحرک ہے، کیا ہے؟ متحرک ہے، ساکن نہیں ہے، بس کام ہو جائے گا۔ تا کو گرا دیا، ٹھیک ہے، تو آخر کو ساکن کر دیا، تاجد سے جد ہو گیا، جیسے تھا نا تاجدو سے تاجیدو، تاجیدو سے کیا ہو جائے گا؟ جد۔ وہابا یاہبو، تاہبو سے ہو جائے گا ہب، ٹھیک ہے۔ علامت مضارع کو آپ نے گرا دینا ہے بڑی توجہ سے۔ علامت مضارع تا کو گرا دیا، اینڈ والے کو ساکن کر دیا، بس۔ اب دیکھنا یہ کہ جب ہم نے علامت مضارع گرا دی، اس کے بعد جو حرف ہے اگر وہ متحرک ہے تو بس کام ہو گیا، اگر وہ ساکن ہے پھر ہمیں حمزہ لانا پڑے گا شروع میں، پھر ہمیں کیا لانا پڑے گا؟ حمزہ۔ اب حمزہ جب ہم لائے تو حمزہ کو حرکت کیا دینی ہے؟ یہ اگلا سوال بنے گا۔ حمزہ کو وہی حرکت دیں گے جس کو ہم نے ساکن کیا نا، سیکنڈ لاسٹ پر جو حرکت ہے، یعنی جو با سے پہلے والی جو سیکنڈ لاسٹ ہے نا، یہ را ہے، را پر اگر زیر ہے یا کسرہ ہے، را پر زیر یا زبر ہے، را پر کیا ہے؟ زبر یا زیر ہے تو حمزہ کو زیر دے دیں گے۔ اگر یہ جو را ہے یہاں کوئی ایسا حرف ہے جس پر پیش ہے تو حمزہ کو پیش دیں گے۔ یوں سمجھو کہ حمزہ کو 2 حرکتیں آنی ہیں۔ حمزہ کو کتنی حرکتیں آنی؟ 2 آنی ہیں، یا حمزہ کو پیش آئے گی یا حمزہ کو زیر آئے گی۔ اب اگر آخر سے سیکنڈ لاسٹ پر جو حرف ہے اس پر زیر ہے یا زبر ہے تو حمزہ کو زیر دے دیں گے، اگر سیکنڈ لاسٹ پر پیش ہے تو حمزہ کو پیش دے دیں گے۔ تو تدریبو سے جو ادریب ہو گیا، تسمعو سے اسما ہو گیا، تسمعو سے اسما ہو گیا، ایسے ہوگا۔ اور تانصرو سے انصر ہو جائے گا، تانصرو سے کیا ہو جائے گا؟ انصر۔ اچھا میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں تاکہ آپ کو بات مزید سمجھ میں آ جائے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیں، یہ مضارع ہے، فعل مضارع معلوم، فعل مضارع معلوم۔ یہ جس تدریبو، یہ کیا ہے؟ تدریبو، تدریبانی، تدریبونا، تدریبینا، تدریبان تدریبن، یہ 6 صیغے حاضر کے ہیں۔ یہ تدریبو سے ادرب بنتا ہے، اس طرح کہ جو تا ہے اس کو گرا دیا، اس تا کو گرا دیا اور آخر کو ساکن کر دیا۔ کچھ ایسے بھی کلمے ہیں فعل کے، تا کو گران کے بعد جو ہے نا وہ جو حرف ہوتا ہے نا وہ متحرک ہوتا ہے، اس پر یہ جزم نہیں ہوتی۔ جب جزم نہیں ہوگی تو آپ آرام سے پڑھ لیں گے۔ تاجیدو، تاجیدو، تو کیا ہو جائے گا؟ تا کو گرا دیا، تاجیدو، دال پیش تھی تو تا کو گرا کے دال کو ساکن کر دیا، کیا ہوگا؟ تاجد، کیا ہو جائے گا؟ تاجد۔ دیکھیں، تاجیدو،
تاجیدو، تاجیدو۔ اب جب ہم اس کو تا کو گرائیں گے اور دال کو ساکن کریں گے تو کیا ہوگا؟ جد ہو جائے گا، جد ہو جائے گا، تاجیدو۔ تو تا علامت مضارع ہے، تو اب جو اس کے بعد جو متحرک حرف ہے جد یا جیم ہے، تو آخر کو پھر بس ہم نے ساکن کر دینا ہے۔ کیا کر دینا ہے؟ کیا ہو جائے گا؟ تاجیدو سے جد ہو جائے گا، تاجیدو سے کیا ہو جائے گا؟ جد ہو جائے گا۔ اب یہ تدریبو، یہ کیا ہے؟ تدریبو ہے، تدریبو، یہ تدریبو ہے۔ اب تا کو گرایا، اس کے بعد اینڈ کو ساکن کر دیا، تو تا کے بعد تو دعاد آ رہا ہے، دعاد جو ہے وہ ساکن ہے، اس سے ابتدا نہیں ہوگی، تو پھر ہمیں حمزہ لانا پڑے گا۔ شروع میں ہمیں کیا لانا پڑے گا؟ حمزہ لانا پڑے گا۔ حمزہ لے آئے تو دعاد ساکن تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اب حمزہ کو ہم نے حرکت کون سی دینی ہے؟ اب اس بارے میں قانون یہ ہے کہ یہ جو با ہے نا، یعنی یہ ایک مثال ہے، با ہے، اینڈ والا حرف جو ہے نا با، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے جو حرف ہے سیکنڈ لاسٹ، یعنی جو با سے پہلے را ہے، را پر زبر یا زیر ہے، زبر یا زیر ہے تو حمزہ کو زیر دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر با سے پہلے ایسا حرف ہے جس پر پیش ہے تو حمزہ کو پیش دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تدریبو ہے تھا تو تا کو گرا دیا، با ساکن ہو گیا، با سے پہلے جو را کے نیچے زیر تھی تو حمزہ کو بھی زیر دے دیں گے، کیا ہو جائے گا؟ ادرب، کیا ہو جائے گا؟ ادرب، ادربا، ادربو، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح تسمعو ہے، تسمعو، تا کو گرا دیا، عین کو اینڈ والا جو تسمعو، عین کو ساکن کر دیا۔ اب تا کو گرایا تو سین ساکن تھی، تا کو گرایا سین ساکن تھی، تو ہم نے پھر حمزہ شروع میں لانا ہے۔ اب حمزہ کو حرکت کون سی دینی ہے؟ حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، کون سی حرکت دینی ہے؟ تو ہم نے تا سے پہلے والے حرف کو دیکھا، تسمعو، میم کو دیکھا، اس پر زبر تھی تو حمزہ کو زیر دے دیں گے۔ یعنی یہ قانون ہے کہ سیکنڈ لاسٹ جو ہوگا نا، آخر سے پہلے والا جو حرف ہوگا اس پر زبر یا زیر ہو تو حمزہ کو زیر دے دیں گے۔ تسمعو سے اسما ہو جائے گا، تدریبو سے ادریب ہو گیا۔ اگلی بات تنصرو، تا کو گرا دیا، آخر کو ساکن کر دیا۔ اب تن نون ساکن ہے، اس کی ابتدا نہیں ہو رہی ساکن سے، تو شروع میں حمزہ لائیں گے۔ حمزہ کو حرکت کون سی دینی ہے؟ سیکنڈ لاسٹ کو دیکھیں گے، را کو دیکھیں گے، را پر پیش ہے تو حمزہ کو پیش دے دیں گے۔ حمزہ کو دو چیزیں آئیں گی، زبر آئے گی یا زیر آئے گی۔ تنصر سے انصر ہو جائے گا، تدریبو سے ادریب ہو گیا، تسمعو سے اسما ہو گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں، دوبارہ جو ہے نا ہم حمزہ امر کی طرف آتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، ادرب، ادربا، ادربو، پھر کیا ہو جائے گا؟ تدریبو سے ادریب ہو گیا نا، ادرب، ادربا، ادربو، واحد تثنیہ جمع، مار تو ایک مرد، مارو تم دو مرد، مارو تم سب مرد۔ ادربی، مار تو ایک عورت، ادربا، مارو تم دو عورتیں، ادربن، مارو تم سب عورتیں۔ اسی طرح تسمعو سے کہا جائے اسمع، اسمع، اسمعا، اسمعو، اسمعی، اسمعا، اسمعنا۔ تنصرو سے انصر جگہ، انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرن۔ یہ آپ نے یاد کرنی، تین گردانیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے سنتا وسمعو، ٹھیک ہے، اصل میں تھا اسمع، اسمع، اسمعو تھا، جیسے کل بھی ہم نے پڑھا، اس سے پہلے پڑھتے وسمعو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وسمعو قرآن پاک میں بار بار ذکر ہے، وسمعو، ٹھیک ہے۔ تو وسمعو یہاں سے اسمع، اسمع، اسمعو، واو کا معنی ہے اور سنو۔ میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ادرب، ادربا، ادربو، ادربا، ادربنا، ٹھیک ہے۔ اسمع، اسمع، اسمعو، اسمعی، اسمع، اسمعنا۔ انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا۔ تو سمجھ آ گئی تو بہت اچھا ہے۔ اگر کہیں کمی رہ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں کہ اگلی جو ہم کتاب پڑھیں گے اس میں یہ باقاعدہ چیزیں لکھی ہوئی آئیں گی، ٹینشن لینے کی نہیں۔ یہ میں نے صرف آپ کو اضافی چیز بتائی ہے سمجھانے کے لیے، ویسے تو اس ہمارا جو سبق ہے نا، اس میں ہم نے صرف گردانی یاد کرنی ہے۔ ادرب، ادربا، ادربو، ادربا، ادربنا، اسمع، اسمع، اسمعو، اسمع، اسمعنا، انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا۔ یہ ہمارا کام صرف گردان کا ہے، لیکن میں نے یہ چیزیں آپ کو اضافی بتائی ہیں سمجھانے کے لیے، آپ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر یاد ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے،
میں نے آپ کو صرف وجہ بتائی کہ یہ کیسے بنتا ہے، کیوں بنتا ہے۔ اگلی جو ہم کتاب شروع کریں گے اس میں باقاعدہ قانون لکھے ہوئے ہوں گے، آپ کے پاس کتاب سامنے ہوگی، وہ چیز لکھی ہوئی ہوگی۔ جب آپ نے تھوڑا بہت یہاں آپ نے سمجھ لیا نا، 30% بھی آپ نے یہاں سمجھ لیا نا، تو وہ چیز آپ کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گی۔ تو یہ 6 گردانے، 6 سیگے آپ نے یاد کر کے آنے ہیں۔ ادرب، ادربا، ادربو، ادربی، ادربا، ادربنا، اسما، اسما، اسماؤ، اسمے، اسما، اسمن، انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، سمجھدار ہیں آپ۔ الحمدللہ علی کل حال۔